بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ تابعی تھے اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کئی عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں امام حماد بن ابی سلیمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی فقہ اور دین کی خدمت میں بسر کی۔ آپ کی علمی کاوشوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر جیسے عظیم فقہاء شامل تھے، جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا اور دنیا میں عام کیا۔ ناظرین کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں زندہ رہے اور ان دونوں حکومتوں کے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ آپ ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیتے رہے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو مشکلات ہی کیوں نہ سہنی پڑیں۔ جب خلافت بنو عباس کے ہاتھ میں آئی تو ابتدا میں عوام کو امید تھی کہ یہ حکومت انصاف پر مبنی ہوگی، لیکن جلد ہی منصور عباسی نے ظلم و جبر کی راہ اختیار کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ظالم حکمرانوں کی حمایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا۔ منصور عباسی نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، لیکن امام صاحب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ حکومت کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فیصلے اکثر ظلم پر مبنی ہوتے تھے۔ منصور کو امام ابو حنیفہ کا انکار ناگوار گزرا اور اس نے آپ کو قید کروا دیا۔ قید کے دوران امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں۔ منصور عباسی چاہتا تھا کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کرنے والے افراد کے خلاف فتوے دیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی دین کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس انکار کی وجہ سے آپ کو کوڑے مارے گئے اور کئی دنوں تک قید میں رکھا گیا۔ منصور عباسی نے جب دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی حال میں اس کی مرضی کے مطابق فتوے نہیں دیں گے تو اس نے آپ کو زہر دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ کو زبردستی زہر دیا گیا۔ زہر پینے کے بعد امام صاحب کی حالت خراب ہو گئی اور آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے شاگردوں کو آخری نصیحتیں کی اور فرمایا، دین میں ہمیشہ اعتدال اختیار کرو، حق کے ساتھ کھڑے رہو اور علم کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال مت کرو۔ آپ نے قید میں ہی اپنی آخری نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ 150 ہجری کا واقعہ ہے، جب آپ کی عمر 70 برس کی تھی۔ جب آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تو پورے بغداد میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور 5 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، کیونکہ ہر بار ایک بڑی تعداد آ جاتی تھی۔ پیارے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ایک عظیم قربانی ہے، جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں سچائی اور دین کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی
چاہتے ہیں کہ امام اعظم کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔